کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بے ڈنگی چیز ہوگی نا وہ وائرل ہو جائے گی. گالی نکالنے والا بندہ وائرل ہو جائے گا, بدتمیزی کرنے والا بندہ وائرل ہو جائے گا. اور اس پہ سب سے بڑی خباثت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک خاص طبقے نے اس کو ہیرو بنایا. دیکھیے اگر مسائل ہیں بھی, لیکن ایک خاتون سیاسی رہنما کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا, پھر ایک پیغام جا رہا ہے جنگ جنریشنز کو بھی, وہ بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کریں گے. دیکھا جائے تو غلط تھا, ان کے جملے بھی غلط تھے. اب حکومت کی طرف سے کیا رد عمل ہوا کہ انہوں نے فوراً سے معافی بھی مانگی. انہوں نے کیا غلط, ٹھیک ہے, الفاظ ادا کیے, غلط ادا کیے, لیکن حکومت نے معافی منگوا کے کون سا ٹھیک کر لیا؟ وہ بھی ٹھیک نہیں کیا, انہوں نے بھی غلط کیا نا. اگر اس بندے کو تکلیف تھی, اس کی تکلیف کو حل کیا جاتا, چاہے اس نے غلط کیا, بہت مطلب اس کی مذمت کریں گے, اس کی تائید نہیں کریں گے, لیکن مسائل تو تھے نا وہاں, مسئلہ تو تھا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے افسوسناک واقعے پر جس کو افسوسناک کہنا ہی بجا ہے. ایک بزرگ شخص بارش میں آتے ہیں اور حکومت میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن اس واقعے نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت, لحاظ, اخلاقیات صرف کتابوں تک ہی محدود رہ چکی ہے. آج کے پروگرام کا موضوع عدم برداشت, اخلاقیات اور نفرت انگیز زبان کے بارے میں ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جرنلسٹ, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور تجزیہ نگار خرم ابن شبیہ صاحب. ان کی جانب چلتے ہیں اور اس واقعے کے متعلق اور اس موضوع کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ آج کل دوسرا تیسرا دن ہے جو یہ واقعہ چل رہا ہے, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ واقعہ جو چل رہا ہے, ایک تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کس وجہ سے ہے, ایک تو بات یہ بھی دیکھنی پڑتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو تنقید کرنے کے لیے آپ کا انداز اور آپ کی زبان ایسی ہو کہ اگلے بندے کو وہ تنقید ہی لگے, وہ ذاتیات پر اٹیک نہ لگے. تو جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں کسی پہ تو وہ ذاتیات پہ جب ہم اٹیک کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک قابل اعتراض بات ہو جاتی ہے. تو یہ واقعہ جو ہے اس کی تو پہلے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ حالات کیسے تھے. حالات یہ تھا کہ روڈ کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا, کافی مسئلہ تھا, اور انکل جو ہیں وہ گزرے تھے بائک پہ, اور بائک پہ ان کو پرابلم پیش آئی. کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہاں ویڈیو بنا رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ میری ویڈیو بناؤ, اور ویڈیو بنا کے انہوں نے بڑے ہی نازیبا الفاظ ادا کیے کہ جو کہ کسی کے بارے میں بھی کہے جائیں تو یقیناً غصہ آ جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ کہ انہوں نے قابل اعتراض الفاظ ادا کیے, تو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب آگے بات یہ کرتے ہیں جی کہ آپ نے یہ کہا جی کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں, تو میں یہ لیتا ہوں اس طرح اس کو لوں گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو مسائل ہیں نا اس کے حل کے لیے تھرو پراپر چینل جانا چاہیے. میڈیا پہ آ کے شور ڈال دینا, رولا ڈال دینا, یہ تھرو پراپر چینل نہیں دیکھیے ہے. اگر مسائل ہیں بھی, لیکن ایک خاتون سیاسی رہنما کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا, پھر ایک پیغام جا رہا ہے جنگ جنریشنز کو بھی, وہ بھی ایسے الفاظ استعمال کریں گے. دیکھیے ایک ماحول ہے کہ ہمارے ہاں ایک نیا ایک ٹرم آ گئی ہے کہ جو جتنا زیادہ بولے گا وہ اتنا زیادہ ہیرو ہوگا. کیسا بولے گا اس پہ کوئی نہیں سوچتا. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوال کرنے کا حق حاصل ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے کہ سوال کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن سوال کرنا کس طرح ہے یہ نہ تو کوئی بتاتا ہے, نہ کوئی اس طرف دھیان دیتا ہے کہ آپ نے سوال کرنا کیسے ہے. اگر آپ کسی سے تمیز کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ سخت سے سخت بات بھی کر دیتے ہیں نا, تو اگلا بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے, اس کو سن لیتا ہے. لیکن آپ ایک نارمل سی جینون سی بات کرتے ہو لیکن آپ کے الفاظ کا چناؤ اتنا سخت قسم کا ہوتا ہے تو اگلا بندہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو یہ ہمارا ایک تو اس میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو سیاست دان ہیں نا ان کا بھی بہت کردار ہے. میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ جو
پارٹی سیاسی ورکر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سیاسی ورکر کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو سیاسی ورکر ہے نا وہ لیڈر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر مسائل بھی تھے، ایک پیغام دینا بھی تھا، تو اگر جس نے بیان کیا، ریکارڈ کیا، اس کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ آن ایئر کرے. دیکھیں اس دو صورتیں ہوئی ہیں. پہلی صورت یہ ہوئی ہے کہ جو انکل تھے انہوں نے غلط، بات ٹھیک تو ہے نا، غلط بہت غلط کیا انہوں نے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ایک جینون طریقے سے کمپلینٹ کروانی چاہیے تھی. دوسری جو خیانت کی ہے نا وہ اس میڈیا ورکر نے کی ہے کہ جس نے اپنے ویوز کی خاطر، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بے ڈنگی چیز ہوگی نا وہ وائرل ہو جائے گی. گالی نکالنے والا بندہ وائرل ہو جائے گا، بدتمیزی کرنے والا بندہ وائرل ہو جائے گا. اور اس پہ سب سے بڑی خباثت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک خاص طبقے نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو چچا ہے انہوں نے بڑا کارنامہ کر دیا جی، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا. مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، مسائل کا حل ہونا چاہیے، لیکن جو مسائل کی نشاندہی کرتا ہے اس کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے، نہ کہ وہ اپنا غصہ یا اپنی دشمنی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ایک محض تنقید لیں گے حکومت کے خلاف بولنے میں، ان کو مسائل اجاگر کرنے کے لیے، یا ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ سازش میں یا بدلہ دیکھیں کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے. یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی پارٹی کا ورکر ہوگا تو اس نے ایسا کیا ہوگا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ غصے میں تب آتا ہے جب وہ انتہائی مشکل حالات میں یا کسی ایسی جگہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو تب مشکل میں بھی تو الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا بالکل چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جو کہتے ہیں نا غصے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ غصے کی کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں نا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جب بندہ اس میں برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جب الفاظ نکلتے اس وقت بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب اس بات کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیونکہ عام طور پہ یہ ٹرم چل رہی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا یا پی ٹی آئی کا ورکر تھا یا اس طرح زیادہ تر یہ بات لے کے چل رہے ہیں. آپ اس چیز کو چھوڑیں اور پی ٹی آئی کا ورکر تھا یا نہیں تھا اس بات کو چھوڑیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ مسئلہ تھا کہ نہیں تھا. مسئلہ تھا، اس مسئلے میں وہ بندہ پریشان تھا، اس نے پریشانی کی حالت میں اپنے اندر جو غبار تھا وہ نکالا. اب جو غبار اس نے نکالا نا وہ غلط طریقے سے نکالا. وہ اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے بھی ریکارڈ کروا سکتے تھے، وہ مہذب انداز میں بھی کہہ سکتا تھا، وہ اور بھی انداز اپنی عمر کا لحاظ تو اپنی بالکل سب سے مین چیز یہ کہ اپنی عمر کا لحاظ کر لیتے کہ انہوں نے کس طرح. وہ ممکن ہے مریم نواز ان کی بیٹیوں کے برابر ہو، اگر بیٹیوں کے برابر نہیں بھی ہے ان کی ایج کے حساب سے اگر دیکھیں، اگر مریم نواز بھی زیادہ ایج کی ہیں، ہمارا اسلام بھی تو خواتین کی رسپیکٹ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ خواتین کے لیے بہت زیادہ احترام کا کہا گیا ہے، لیکن یہاں ہم خواتین نہیں لیں گے نا، ہم یہاں سیاسی ورکر لیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ وزیر اعلیٰ ہے، اب وزیر اعلیٰ کی سیٹ ان کے پاس ہے اور ہم سارے بلکہ وہ سارے جتنے بھی ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، کسی بھی جماعت کے ہیں، وہ ساروں کی وزیر اعلیٰ ہے. اب جب ساروں کی وزیر اعلیٰ ہے تو پھر ان پہ تنقید بھی کرنی بنتی ہے. لیکن ہماری بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے جی کہ یہ کسی گروہ یا کسی جماعت کی طرف سے بھیجا گیا بندہ تھا. جب بھی کوئی تنقید کرتا ہے، کڑی تنقید کرتا ہے، اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو اس کو نون لیگ کے ساتھ ملا دیا جائے گا. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. دیکھیں سی ایم ہونا کوئی کہہ سکتے ہیں غلط نہیں ہے، الفاظ کا چناؤ ان کو بہتر رکھنا چاہیے تھا، اپنی شکایت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک لیڈی ہونے کا لحاظ تو ان میں ہونا چاہیے تھا. بالکل اس چیز پہ تو بالکل میں متفق ہوں کہ ان کے جو الفاظ ہیں ان کی مذمت بھی کروں گا، بار بار مذمت کروں گا، اور یہ بھی کہوں گا کہ غلط الفاظ ادا کیے انہوں نے. جب وہ بچی نے نظم لکھی، اس بچی پہ کیا اثر جائے گا کہ اس نے ایک کیسے الفاظ میں ان کو پکارا، اور ایک کہہ سکتے ہیں بزرگ انسان ہی کہیں گے ان کو، انہوں نے کیسے اس نظم کی توہین کی ہے. دیکھیں اب اس میں نا ایک بڑی اہم بات آ گئی ہے، اور یہ ہوا ایسا تھا کہ مریم نواز جو ہے کسی یونیورسٹی میں غالباً گئی تھی، اور اس یونیورسٹی کی طالب علم نے جو ہے نا ان کی شان میں نظم لکھی تھی، جس میں پنجابی کی نظم تھی، تو جس میں انہوں نے یہ کہا تھا یا یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ ہم سب کی ماں ہے. جی ٹھیک ہے، پہلے تو اس نے رتبہ ایسا دیا کہ جس پہ تنقید بنتی نہیں ہے، ماں کا رتبہ دیا ہے، ساروں کی مائیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ پنجابی میں یہی کہا جاتا ہے کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو جب انہوں نے ماں کا رتبہ دیا، پھر اس کے بعد
ان کے کاموں کو سراہا کہ جو انہوں نے کام کیے ہوئے تھے، یہ اس کی محبت تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بچی کا جو کردار ہے یا اس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں اس کی پاسداری ہمیں رکھنی چاہیے تھی کہ اس نے اپنی محبت میں کیا ہے۔ ہمیں اگر کوئی اختلاف ہے یا اختلاف ہے تو ہم اپنے الفاظ ادا کریں، ہم اس کے الفاظ کو کس لیے بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں۔ تو وہ اب یہ ہے کہ یہ ایک نا ٹرم بن گیا یا ایک جوک کی طرز اختیار کر کے کہ جب بھی کوئی کام ایسا ہوگا جو غلط ہوگا یا پھر کوئی غلطی کہہ لیں یا مسٹیک ہوگی کوئی کسی قسم کی، تو اس میں نا اس بات کو ایسے لے کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ نیگیٹو بات ہے۔ بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جو طبقہ اس چیز کو اجاگر کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اس کے متعلق کیا دیں میں گے؟ بالکل اس پہ تو میں ضرور بات کروں گا کہ ابھی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو سوشل میڈیا پہ چاچا جی کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ مریم نواز کی پکچر، ایک سائڈ پہ بالکل ایسے ہی لگایا ہوا ہے جی کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے اور دوسری خاموشی سے کام کر رہی ہے، چاہے اس کا کام ٹھیک ہے یا چاہے غلط ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کام کر بھی رہی ہے یا نہیں بھی کر رہی اس بات کو بھی چھوڑتے ہیں، لیکن اس کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلے یا اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی۔ اور دوسرا ایک عام ورکر، ایک آپ کہہ لیں کہ عوامی نمائندہ جو ہے وہ اگر وہاں مقابلہ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آ کے میچ کرتی ہیں، اور ایک اچھا کانسیپٹ نہیں جا رہا ہے، ایک برا کانسیپٹ جا رہا ہے کہ ہم اس بندے کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اور سب سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سپہ سالار کو بھی مخاطب کیا، سپہ سالار کو بھی مخاطب کیا۔ اور دیکھیں سیاسی جو مخالفین ہیں نا ان کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہیں آ کے مخالفت کریں دلیل کی بنیاد پہ، آپ دلیل کی بنیاد پہ مخالفت کریں، تنقید کریں، اور اس کی اصلاح کی مطلب سوچ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گالیاں نکالیں گے، گالیاں نکال کے اپنی جو اپنے دل کے اندر جو بڑاس ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تربیت حاصل کرنے کے قابل ہیں کہ ان کو بھی تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سپورٹ کس کی کرنی ہے، غلط بات کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل دیکھا جائے تو غلط تھا، ان کے جملے بھی غلط تھے۔ اب حکومت کی طرف سے کیا رد عمل ہوا کہ انہوں نے فوراً سے معافی بھی مانگ لی؟ لیکن یہاں نا ایک چیز میں اور کہوں گا کہ جو میری اپنی ذاتی سوچ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا غلط، ٹھیک ہے، الفاظ ادا کیے غلط ادا کیے، لیکن حکومت نے معافی منگوا کے کون سا ٹھیک کر لیا؟ وہ بھی ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے بھی غلط کیا نا۔ اگر ایک بندہ، ایک شہری، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے گا نا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگر اس بندے کو تکلیف تھی اس کی تکلیف کو حل کیا جاتا، چاہے اس نے غلط کیا، بہت مطلب اس کی مذمت کریں گے، اس کی تائید نہیں کریں گے، لیکن مسائل تو تھے نا، وہاں مسئلہ تو تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جاتے کہ وہ بندہ شرمندہ ہو کے اپنے الفاظ واپس لیتا۔ یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جی ڈر کی بنیاد پہ معافی منگوائی گئی ہے، معافی مانگ کے اب وہ بندہ خاموش ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہوگا؟ دیکھیے جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے، جو ایک سمپل سی بات ہے کہ عام ایک کانسٹیبل کسی بندے کو آگے گردن سے دبوچ لیتا ہے تو اس کے بولنے کی ہمت نہیں رہتی، تو یہ تو اپنے کیا نام ہے سی ایم کے خلاف اور سپہ سالار کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، تو پھر وہ کس طرح کا دبوچا ہوگا ان کو نا۔ اختتام کی جانب چلتے، بطور معاشرہ اگر ہم نے ایک چیز دیکھ لی ہے تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس کو کیسے کنٹرول کریں یا آگے نہ پھیلائیں؟ کامنٹ ایسے کریں کہ کامنٹس بالکل اس کو نا ہم اخلاقی طور پر لیں گے اس چیز کو کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم نے کیسا اب ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات آگے نہ پھیلاؤ جس کو آپ تحقیق نہ کر چکے ہو، جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ غلط بات کو پھیلائیں گے، غلط بات اگر ٹھیک بھی ہوگی لیکن انداز اس کا غلط ہوگا نا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ اب سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب سوشل میڈیا پہ ایک ایسا گروہ منظم ہے جو ان چیزوں کو فوراً سے پھیلا دیتا ہے۔ اچھے کام بھی کیے، مریم نواز نے بے تحاشا اچھے کام کیے، بہت سارے کام کیے ہیں، اور یہ میں نے بہت سارے سیاسی لوگوں سے بھی سنا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی سنا ہے میں نے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ
جیسی بھی ہے لیکن اس نے کام کروائے ہیں، نظر آ رہے ہیں مقابلے کے کام. لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ سی ایم سب سے بیسٹ چل رہی ہیں اس ہاں ٹائم. فی الوقت مطلب ہے کہ سب سے بیسٹ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کروائے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اب سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک کام غلط ہوگا نا تو اس کو آپ نے پوری دنیا میں وائرل کر دینا، اور جو اچھا کام ہوگا اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، اور اچھے کام کی کوئی بھی اپریسیشن نہیں ہوگی اس کی طرف سے، کوئی بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا جائے گا، اور الٹا اس کو بھی نیگیٹو کر کے پیش کیا جائے گا. ایسی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیاست کرنے والے جو سیاست دان ہیں نا وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، وہ ملک کے لیے نہیں سوچتے. جیسے جنگ ہو جائے تو ہم سارے گٹھے ہو جانا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس وقت بھی حکومت کے خلاف ہونا چاہیے. اسی طرح جو پازیٹیو کام ہو رہے ہیں جو ملکی مفاد کے لیے ہو رہے ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کا پرچار کرنا چاہیے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ یہ اچھے کام ہو رہے ہیں. جو نیگیٹو کام ہو رہا ہے اس کی تنقید کرنی چاہیے، اور تنقید بھی تھرو پراپر چینل اچھے وے میں کرنی چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو. اگر آپ خالصتاً پاکستانی ہیں، مخلص پاکستانی ہیں، تو آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے سوچیں گے کہ آپ نے جھوٹی چیز کو پھیلانا ہے یا آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے یا پھر آپ نے پاکستان کی خاطر اپنے ملک کی خاطر اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اب چیز پھیل گئی ہے، ہر کوئی اس کو انجوائے بھی کر رہا ہے، ریلز بنا رہے ہیں اس پہ، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، ان کو شاباش دی جا رہی ہے کہ اچھا کام کیا گیا ہے. دیکھنے والوں پہ تو اچھا امپریشن تو پاکستان میں تو جا ہی نہیں رہا، آؤٹ آف کنٹری بھی نہیں جا رہا. دیکھیں پاکستان میں اچھا امپریشن جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اس پہ تو دو پارٹیاں بن گئی ہیں. ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بہت اچھا کیا ہے، ایک تو اور کہہ رہی دوسری ہو کہہ رہی تھی کہ اچھا نہیں کیا. اچھا نہیں تو کیا، میں نے تو بہت کم ہے. اچھا نہیں کیا وہ بالکل بہت کم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا ہے. لیکن الحمدللہ میں اپنے ضمیر سے بڑا مطمئن ہوں کہ میں ان میں شامل ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں کیا. الفاظ کی مخالفت کریں گے اور اس کی مذمت کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کی حمایت میں ہیں وہ اخلاقی طور پر گر چکے ہیں. وہ ان کا اخلاق جو ہے اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، ری انسٹال کرنے کی ضرورت ہے. انہیں چاہیے کہ اس چیز پہ وہ نظر ثانی کریں اور اپنی اصلاح کریں، مطلب اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے. وہ جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ جو انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں کیا آپ وہ الفاظ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں یا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں؟ اگر تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر آپ نہیں سن سکتے تو پھر اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے غلط کہا ہے. لاسٹ میسج کیا دیں گے دیکھنے والوں کو اس واقعے کے متعلق بھی، اور برداشت کس حد تک کرنی چاہیے ہر چیز کو؟ عدم برداشت پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی وقت ایک الگ سے ایک پورا سیشن رکھیں جس میں ہم اس پہ پوری ڈیٹیل سے بات کر سکیں. تو ویسے اس واقعے کے حوالے سے میسج میں یہی کہوں گا کہ جو تنقید ہے نا، تنقید کرنے کا ایک آپ طریقہ رکھیں، ایک پراپر وے سے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں اور اس کے بعد تنقید کریں. تنقید میں گالی شامل نہیں ہونا چاہیے. غصہ جو ہے نا وہ بے شک ہو، غصہ ہو، لیکن غصے میں بھی الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو تنقید ہے وہ اچھے طریقے سے سنی جائے، عمل کیا جائے، عمل کیا جائے. عمل چلے ایک بات ہے جیسے کہ یہی جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے پہ میں نے بھی لکھا تھا تو ایک شخص ہے، ان کا نام مجھے یاد ہے، انہوں نے بڑا اچھا کمنٹس کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، مسائل ہیں، یہ مسائل ہے، پانی جمع ہو گیا، یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ ذاتی طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تجاوزات کر رہے ہیں، نالوں میں کچرا پھینک رہے ہیں، شاپنگ بیگ پھینک رہے ہیں. تو یہ عوام کی غلطی ہے جس کی وجہ سے بلاکیج ہو جاتی ہے. بلاکیج ہونے کی وجہ سے پانی بند ہو جاتا ہے، پھر وہ نکاسی کا نظام متاثر ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ چیزیں ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ایز اے پاکستانی ہمارا کیا فرض ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. تو جب یہ معاملہ ٹھیک ہوگا تو پھر باقی چیزیں ٹھیک ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، اس پہ آپ نے رائے دی. ناظرین، آج کے پروگرام سے ہمیں یہی سبق ملا کہ اختلاف ضرور کریں مگر زبان شائستہ رکھیں. اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.